السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا مولانا بارك وسلم اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا اور جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ میرے دوستوں، ابھی میں نے سورہ مائدہ کی آیت تلاوت کی۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کرنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ وضو میں جو فرائض ہیں اس فرائض کو بیان کیا گیا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے طہارت کا طریقہ، بدن کو، کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ بتلایا تھا۔ آج کے جمعہ میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے وضو کی فضیلت کے ساتھ ساتھ وضو کا طریقہ بتلاؤں گا، چونکہ وضو کا جو طریقہ ہے اگر ہم نے وضو صحیح طور پر نہ کیا اور وضو کے جو فرائض ہیں ان فرائض میں سے اگر کچھ بھی باقی رہ گیا تو پھر ہمارا وضو مکمل نہیں ہوگا، اور جب وضو مکمل نہیں ہوا تو پھر اس وضو سے پڑھی گئی نماز بھی مکمل نہیں ہوگی۔ وضو کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں میں پیدا فرمایا، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ خلیفہ بنے تو صحابہ کو جمع کیا کرتے تھے، اور جمع کرنے کے بعد یہ کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو اس طریقہ پر کرتے تھے، میں تمہیں کر کے بتلاتا ہوں، تم سب بھی اسی طریقہ پر وضو کرنا۔ تو یہ اہمیت تھی وضو کی صحابہ کرام کے نزدیک۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ جب وہ خلیفہ بنے تو وہ بھی اسی طریقے کو اپناتے کہ صحابہ کو جمع کر لیتے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کرنے کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ صحابہ کرام کے سامنے رکھتے اور کر کے بتلاتے۔ تو میرے دوستو، صحابہ کرام سے وضو کے اندر غلطی ہو جائے ایسا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں میں وضو کی اہمیت کو بٹھلانا تھا، وضو کی اہمیت پیدا کرنا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو بار بار وضو کا طریقہ بتلایا، اور پھر خلفائے راشدین بھی موجودہ صحابہ کرام کو وضو کر کے دکھلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقہ پر وضو کیا کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، ہم اور آپ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ بھائی مجھے تو وضو کرنا آتا ہے، اس کے اوپر بیان سننے سے ہمارا کیا فائدہ؟ صحابہ کرام سے اچھا وضو کرنا تو ہمیں نہیں آتا، ہم سبوں کو نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود صحابی رسول کا تمام صحابہ کرام کو جمع کر کے وضو کا طریقہ بتلانا کا مقصد کیا تھا؟ بتلایا کرتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ نماز کی کنجی جو ہے وہ وضو ہے،
اگر تمہارا وضو کمپلیٹ نہیں ہوا، وضو اگر ناقص رہ گیا، وضو صحیح طور پہ اگر تم نے نہ کی، تو پھر ایسی صورت میں اس وضو سے کی گئی عبادتیں بھی تمہاری کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم وضو کا صحیح اور سنت طریقہ ہم سیکھیں، اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اور گھر کی عورتوں کو بھی ہم وہ طریقہ بتلائیں جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، نماز پڑھنے لگ جاؤ، تو اس سے پہلے تمہیں ایک کام کرنا ہے۔ وہ کیا کرنا ہے؟ فاغسلوا وجوہکم۔ اس کے اندر بتلایا جا رہا ہے، 4 فرض کو بیان کیا گیا ہے کہ اپنے چہرے کو دھلو، اس کے بعد وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھ کو ٹخنوں سمیت دھلو، اس کے بعد وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سر کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھلو۔ پتہ یہ چلا کہ وضو کے اندر 4 فرض ہیں، ان 4 فرضوں کا صحیح طور پہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک فرض کو ہم نے چھوڑ دیا یا ادا تو کیا لیکن ناقص کیا، ادھورا کیا، پورا نہیں کیا، تو اب ایسی صورت میں ہمارا وضو بھی ادھورا ہوگا، کمپلیٹ اور مکمل نہیں ہوگا۔ اس واسطے ہمیں چاہیے کہ ہم وہ طریقہ سیکھیں جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھلایا۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے جب بیٹھتے تو اونچی جگہ پہ بیٹھتے، قبلے کی طرف اپنے چہرہ کو کر لیتے۔ اب اگر جس مساجد کے اندر وضو خانے کا رخ قبلے کی طرف ہے تو وہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو نہیں ہونے کے باوجود بھی اگر ہم ایسی جگہ پہ جا کر کے وضو کرتے ہیں جہاں پہ انتظامات کیا گیا ہے، پھر بھی ہمارا وضو کمپلیٹ ہوگا، مکمل ہوگا۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ بہرکہ میرے دوستو، جب آپ وضو کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ وضو کیجئے، وضو کرنا شروع کیجئے۔ سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو کلائی تک مکمل طور پہ دھلیے، اور انگلیوں کا ہمیں اس دوران میں خلال کرنا ہے تاکہ جو گرد و غبار انگلیوں کے درمیان میں یا ہاتھ کے پیچھے کے حصے پہ لگا ہوا ہے، پانی کے ذریعے سے وہ گردہ، وہ غبار بھی مکمل طور پہ دھل جائے۔ پھر اس کے بعد میرے دوستو، جب کلی کرنا ہے تو کلی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم منہ میں پانی لیں، اور پانی لینے کے بعد پورے منہ کے اندر ہم پانی کو پھرائیں۔ اور سنت طریقہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار کلی کیا کرتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم 3 بار منہ میں پانی لیں اور ہر بار اپنے منہ میں پانی کو پھرائیں، پھر اس کے بعد پھینکیں۔ یہاں پہ ایک مسئلہ آپ سمجھ لیجئے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو مصنوعی دانت لگا کر کے رکھتے ہیں، بناوٹی دانت اپنے منہ میں لگا لیا۔ تو گزشتہ جمعہ میں نے مسئلہ بتلایا تھا کہ 2 طرح کا یہ دانت ہوتا ہے، مصنوعی دانت، کہ ایک دانت تو ایسا ہے کہ جس کو آپ نے فکس کر لیا ہے تو وہ اصلی دانت کے حکم میں ہوگا، لیکن اگر آپ نے ایسا دانت لگایا ہے جو حسب دستور، یعنی جب ضرورت پڑے تو آپ نے لگا لیا، اب جب ضرورت نہیں ہے تو آپ نے اسے نکال کر کے رکھ دیا۔ جب ایسا دانت کوئی منہ کے اندر کوئی شخص لگایا ہے تو اب ایسی صورت میں جب وہ وضو کر رہا ہے تو وضو کی سنت کو ادا کرنے کے لیے جب وہ کلی کرے گا تو اس مصنوعی دانت کو نکالنا پڑے گا، جب ہی جا کر کے وضو کے اندر جو کلی کرنا سنت ہے وہ سنت اس کا کمپلیٹ ہوگا۔ اور گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ جب وہ غسل کر رہا ہو تو کلی کرنا اس کے اندر فرض ہے، تو ویسی صورت میں اس دانت کو نکال کر کے جب وہ کلی کرے گا جب ہی جا کر کے یہ فرض اس کی ادا ہوگی۔ تو اب میرے دوستو، کلی کر لیے 3 بار اچھے طور پہ۔ بسا اوقات ہم جلدی میں ہوتے ہیں، ایک بار منہ میں پانی ڈالا اور چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد آگے کی کارروائی ہم شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے وضو تو ہو جائے گا لیکن وضو ناقص ہوگا۔ پھر اس کے بعد جب ناک میں پانی چڑھانا ہے تو ناک کی جو نرم ہڈی ہے وہاں تک ہمیں پانی چڑھانا ہے، بائیں ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے ایسا پانی لینا ہے اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ہمارے ناک کو صاف کرنا ہے،
اور جب ہم یہ تمام کام کر رہے ہوں وضو خانے پہ بیٹھ کر کے، اور ہمارے دونوں طرف اگر کوئی وضو کرنے والا بیٹھا ہوا ہے، تو یہ ہر کام منہ دھلنے کا، ہاتھ دھلنے کا، ناک صاف کرنے کا، یہ اس طریقہ پر ہونا چاہیے کہ ہمارے اس کام کی وجہ سے، اس وضو کرنے کی وجہ سے دونوں طرف بیٹھے ہوئے شخص کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ناک کے نرم ہڈی تک، پھر اس کے بعد ناک کو صاف کرنا، اس طریقہ پر 3 بار ناک میں پانی لینا ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں چہرہ دھلنا ہے، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ اب چہرہ ہمیں کہاں سے کہاں تک دھلنا ہے؟ تو یاد رکھیے، پیشانی کا جو یہ بال، یعنی سر کا بال جہاں سے پیشانی کے پاس نکلنا شروع ہوتا ہے، وہاں سے لے کر کے یہ ٹھوڑی اس کو بولتے ہیں، اس کے نیچے تک، اور یہ جو کان کا اس حصے کو لو کہا جاتا ہے، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک اس درمیان کا جو حصہ ہے یہ چہرے کے اندر آتا ہے، اور وضو کے اندر اتنا حصہ کا دھلنا فرض ہے۔ اگر ان حصوں میں سے سوئی کے ناکے کے برابر بھی کہیں پہ خشک رہ گیا تو اب ایسی صورت میں اس کا وضو کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ ایک مسئلہ یاد آیا، وہ بتلا دینا مناسب ہے کہ آپ وضو کمپلیٹ کر لیے، لیکن وضو کا جو اعضا ہے وہ آپ کا وضو خانے سے آپ اٹھ کر کے آ گئے، پھر آپ کو کسی نے بتلایا کہ بھائی یہ جگہ سوکھا ہے، یہ جگہ سوکھا رہ گیا، پانی نہیں پہنچا، تو اب اگر آپ کا وضو کا اعضا ابھی بھی کچا ہے تو آپ پانی لے کر کے جہاں پہ سوکھا ہوا اعضا ہے اس اعضے کے اوپر اگر آپ نے پانی ڈال دیا اور اسے جو ہے کچا کر دیا تو بھی آپ کا وضو کمپلیٹ ہو جائے گا، پھر سے دوبارہ اکثر نو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ وضو کر کے جب آئے، کافی دیر ہو گیا، پھر آپ کا اعضا بھی مکمل طور پہ سوکھ گیا ہے، پھر کسی نے آپ سے کہا کہ بھائی آپ کا یہ حصہ وضو میں سوکھا تھا، کچا نہیں ہوا تھا، تو اب چونکہ دوسرے اعضے بھی سوکھ چکے ہیں تو پھر سے جا کر کے وضو کرنا پڑے گا سر نو شروع سے۔ تو میرے دوستو، جب ہم چہرہ دھل رہے ہیں تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ پیشانی کے بال سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک اس درمیان کے حصے کو دھلنا ہے۔ اگر داڑھی رکھے ہوئے ہیں تو داڑھی کے جڑ تک چمڑے کے اوپر پانی کا پہنچانا ضروری ہے، لیکن اگر داڑھی گھنی ہے، پانی آرام سے وہاں پہ پہنچ نہیں سکتا، تو اب فقہائے کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ایسی صورت میں چاہیے کہ وہ داڑھی کا خلال کر لیں، تو ان کا وضو چہرے کا دھلنے کا کی جو فرضیت ہے وہ مکمل طور پہ ادا ہو جائے۔ اب چہرہ دھلنے کے بعد اب ہاتھ کو دھلنا ہے۔ دوسرا فرض ہے یہ دونوں ہاتھ کا کہنیوں سمیت دھلنا ہے۔ کہنی یہ ہاتھ کے اس حصے کے اس ہڈی کو کہا جاتا ہے، اس ہڈی کے نیچے تک مکمل طور پہ چاروں طرف سے یہاں تک دھلنا ہے۔ جب ہم ہاتھ دھلیں گے تو دھلنے کا طریقہ یہ ہوگا، فقہائے کرام نے بیان فرمایا کہ ہم ہاتھ کے دھلنے میں جب ہم پانی لیں تو انگلیوں سے پانی لے کر کے یہاں تک ہم پہنچائیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، نل کھولے اور اپنے کہنی کو یوں نل کے پاس لگا دیتے ہیں اور کہنی سے ہم پانی کو نیچے انگلی تک لاتے ہیں، جبکہ فقہائے کرام نے کہا کہ یہ طریقہ دھلنے کا غلط ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم انگلی کی طرف سے پانی کو لیں اور کہنی تک لائیں۔ وجہ اس کی یہ لکھی گئی ہے کہ ہمارے بدن کے حصے پہ، ہاتھ کے حصے پہ جو بال ہوتا ہے اس کا رخ جو ہوتا ہے وہ انگلیوں کی طرف ہوتا ہے، گرا ہوا، کہنیوں کی طرف ایسا اٹھا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ تو فقہائے کرام نے کہا کہ چونکہ وضو کے اندر ہمارے اس پانی کو بال کے جڑوں تک پہنچانا ہے تو جڑوں تک آسانی میں اسی وقت پہنچے گا جب ہم انگلیوں کی طرف سے پانی ایسا لے کر کے کہنیوں کی طرف ہم لے جائیں تو وہ بال کے جڑوں تک پانی پہنچے گا۔ یہ حکمت فقہائے کرام نے لکھا ہے۔ لہٰذا ہم جب دونوں ہاتھ دھلیں تو دونوں ہاتھ کے دھلنے میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ پانی ہم انگلیوں کی طرف سے لے کر کے کہنیوں کی طرف لے کر کے جائیں۔ یہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اب آتا ہے سر کا مسح کرنا۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سر کا مسح کرو۔ دیکھیے حنفی مسلک کے حساب سے تو یہ ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کر لو، سر کا 4 حصے میں سے ایک حصے کا مسح آپ نے ایسا کر لیا
سر کے اوپر اگر آپ نے بال کے اوپر ہاتھ پھیر لیا تو ایسی صورت میں آپ کا مسح جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو مسح کرنے کا تھا اور صحابہ کرام جس کے اوپر عمل کیا کرتے تھے، وہ طریقہ یہ تھا کہ علماء کرام نے بیان فرمایا صحابہ کرام مسح کرنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ کو تازہ پانی سے کچا کر لیا کرتے تھے۔ جب آپ کا ہاتھ مکمل طور پہ یہ کچا ہو گیا تو جب آپ مسح کرنا ہے تو مسح کرنے کے بعد آپ کا یہ پورا ہاتھ کا پانی اور پیچھے کا پانی آپ کے سر کے بال اور آپ کے گردن کے اوپر مکمل طور پہ لگ جانا چاہیے۔ اس کا طریقہ آپ کس طریقہ پر وضو کریں گے تو یہ طریقہ آپ کا ہوگا، میں وہ طریقہ آپ کو کر کے بتلاتا ہوں۔ آج میں جان بوجھ کر کے پگڑی باندھ کر کے نہیں آیا کیونکہ مسح کر کے آپ کو بتلانا تھا۔ تو دیکھیے صحابہ کرام جو مسح کیا کرتے تھے وہ اس طریقہ پر کرتے، اپنے ہاتھ کو جو ایسا بھگا لیا کرتے، کچا کر لیتے، اور ہاتھ کی یہ جو چھوٹی انگلی اور اس سے بڑی انگلی اور یہ درمیان کی سب سے بڑی انگلی ہے، یہ تین انگلیوں کو سب سے پہلے ملاتے اور پھر اس کے بعد ان دونوں ہاتھ کی انگلی کو اس طریقہ پر ملاتے اور پیشانی کے بال سے اس طریقہ پر شروع کر کے پیچھے تک لے کر کے جاتے۔ جب پیچھے تک ہم لے کر کے گئے تو ہماری اس تین انگلی کا جو یہ یہاں تک کا جو حصہ ہے جو پانی سے تر تھا وہ مکمل طور پہ ہمارے بال کو اب لگ چکا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم پیچھے سے سامنے کی طرف لائیں گے تو ہمارے جو ہاتھ کا یہ ہتھیلی کا یہ حصہ ہے، اس کے اوپر جو پانی لگا ہوا تھا وہ پانی اب ہمارے بال کو اس طریقہ پر لگے گا، لگا نہیں لگا، یہ لگ گیا۔ اب ہمارا ابھی یہ دو انگلی یہ بھی حصہ باقی ہے۔ جب ہم نے یوں کر کے پھر سامنے لایا تو اب اس کے بعد اس شہادت کی انگلی سے ہمیں کان کا اس طریقہ پر مسح کرنا ہے۔ اب انگوٹھا کا یہ حصہ باقی رہ گیا تو انگوٹھے کے حصے سے کان کے اس باہری حصے کے اوپر مسح کرنا ہے۔ تو ہمارے ہتھیلی کے اوپر کا حصہ جو تھا وہ مکمل طور پہ سر کے بال اور کان کے مسح کے اندر مکمل طور پہ وہ پانی لگ چکا ہے۔ اب یہ پیچھے کا حصہ، ہتھیلی کے پیچھے کا حصہ جو ہے اس کے اوپر پانی ہے، تو اب یہ کہا گیا کہ اب آپ گردن کا مسح اس طریقہ پر کر لو دونوں ہاتھ سے، یہ مستحب ہے۔ تو یہ طریقہ صحابہ کرام ایک دوسرے کو بتلایا کرتے تھے اور سکھلایا کرتے تھے اور مسح کر کے یہ طریقہ بتلاتے تھے کہ اس طریقہ پر ہمیں چاہیے کہ ہم مسح کریں۔ لہٰذا میرے دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس طریقہ پر مسح کریں۔ دیکھیے مسح کا جو یہ طریقہ ہے گردن کا مسح کرنا، اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتلایا ہوں کہ ایک انگریز نے ایک عالم دین کو ایک ایئرپورٹ پہ دیکھا مسح کرتے وضو کرتے ہوئے، تو وہ غور سے دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ جب وضو کے یہاں تک پہنچے گردن کا جب وہ مسح کیا تو انگریز اس عالم دین کے پاس آیا اور آ کر کے کہا کہ بھائی آپ نے جو منہ دھلا اور جو گردن کا مسح کیا یہ طریقہ آپ کو کس نے سکھلایا؟ کس ڈاکٹر نے آپ کو یہ مسح کا یعنی کہ گردن کو اس طریقہ پر دھلنے کا آپ کو مشورہ دیا؟ تو اس عالم دین نے کہا کہ آج سے 1400 سال پہلے بہت ہی بڑے ڈاکٹر، اتنے بڑے ڈاکٹر جو نہ اس سے پہلے کبھی دنیا میں آئے اور نہ اس کے بعد کبھی دنیا میں آئیں گے قیامت تک، اس نے ہمیں بتلایا۔ تو کہا کہ اس کا نام بتلاؤ، کہا کہ نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو عالم دین نے کہا کہ آپ کے پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس نے یہ کہا کہ میں پاگلوں کو صحیح کرنے والا ڈاکٹر ہوں۔ ہم لوگ یہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ آدمی پاگل کیوں ہوتا ہے، تو ہمارے ریسرچ کے اندر یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ آدمی کے گردن کے اوپر ایک رگ ہے جو دماغ سے جا کر کے ملتا ہے۔ جب یہ گرم ہوتا ہے تو گرم ہونے کے بعد جو ہے دماغ کا نس ہلتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ تو اس پاگل پن سے بچنے کے لیے ہم لوگ مریضوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ دن میں کم سے کم 5 سے 6 مرتبہ اس رگ کو کچے ہاتھ سے مسح، اس کے اوپر مساج کرو، اس کا مالش کرو، تو ایسی صورت میں وہ رگ ٹھنڈا ہوگا اور اپنی جگہ پہ وہ باقی رہے گا۔ قربان جائیے میرے دوستو آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاگل پن سے بچنے کے لیے وہ طریقہ ہمیں آج سے 1400 سال پہلے بتلا دیا
کہ جو کوئی مسلمان وضو کرے گا اور وضو میں گردن کا مسح پابندی سے کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی خطرناک بیماری سے ان کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، ہمیں مسح اس طریقہ پر کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد جو اب نمبر آتا ہے، یہ نمبر آتا ہے پاؤں ہمیں دھلنے کا۔ یہاں پہ ایک مسئلہ آپ یاد رکھیے کہ کئی خواتین مصنوعی بال اپنے سر کے اوپر رکھتی ہیں۔ جب ہم مسح کر رہے ہو تو سر کا جو ہمارا اصلی بال ہے اس بال کے اوپر ہمیں کچا ہاتھ پھیرنا ہے۔ اگر کوئی ٹوپی پہنا ہوا ہے یا عمامہ باندھا ہوا ہے، رومال رکھا ہوا ہے، یا پھر مصنوعی بال جو حسب ضرورت لگائیں یا پھر اس کو نکال دیں، وہ بال اگر کسی نے سر پہ رکھا ہے تو پانی نہانے وقت میں بھی اس بال کو اتارنا پڑے گا، اور مسح کرنے کے وقت میں بھی اس بال کو اتار کر کے اصلی بال پہ جب ہم مسح کریں گے جب ہی جا کر کے وہ مسح کمپلیٹ ہوگی، ورنہ وہ مسح کمپلیٹ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میرے دوستو آپ پاؤں دھلنا ہے۔ تو پاؤں دھلنے کے تعلق سے فقہائے کرام نے بیان فرمایا کہ سب سے پہلے ہمیں سیدھا پاؤں دھلنا ہے، تو سیدھا پاؤں دھلنے میں بھی ہمیں انگلیوں کی طرف سے پانی کو کیا کہتے ہیں ٹخنوں تک لانا ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو وضو تو ہمارا ہو جائے گا لیکن وہ ناقص ہوگا، سنت کے خلاف ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہمیں انگلیوں کا خلال کرنا ہے۔ عام طور پر پاؤں کے اوپر ہم پانی ڈالتے ہیں لیکن جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ان انگلیوں کا ہم خلال نہیں کرتے۔ یہ حصے کا دھلنا فرض ہے، اور فرض کا مطلب یہ ہے کہ جتنا حصہ کا جتنے ایریے کا دھلنا فرض ہے ان تمام ایریے میں پانی کا پہنچنا ضروری ہے۔ سوئی کے ناکے کے برابر بھی اگر وہ سوکھا رہ گیا تو پھر ہمارا وضو مکمل نہیں ہوگا، اور پھر اس سے پڑھی گئی نماز بھی ہماری مکمل نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں انگلی کا خلال کرنا ہے، دونوں طرف کے پاؤں کی انگلی کا خلال کرنا ہے۔ جب ہم خلال کر کے اچھی طرح سے ہم جب ہو جائیں گے کہ بھائی اب ہمارا وضو مکمل ہوا، تو پھر آپ یہ سمجھیے کہ انشاءاللہ آپ کا وضو وہ مکمل، اور اس وضو سے پڑھی گئی نماز بھی انشاءاللہ مکمل۔ اب میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے۔ اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ جب آپ جنت البقیع میں گئے، قبرستان میں گئے، وہاں پہ جا کر کے آپ نے سلام کیا، اور جو بھی مرحومین مدفون ہیں ان سے آپ نے کہا کہ ان قریب میں بھی تمہارے پاس آنے والا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میں آؤں تو میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں۔ تو صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، تم ہمارے دوست ہو، ہمارے بھائی وہ ہیں جو ہمیں دیکھیں گے نہیں، بغیر دیکھے ہوئے ہمارے اوپر ایمان لائیں گے۔ کون؟ ہم اور آپ۔ ہم اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کہا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو ہم آپ کو پہچان لیں گے یا آپ ہمیں پہچانیں گے، لیکن وہ جو آپ کے بھائی ہیں جس کو آپ نے نہیں دیکھا اس کو آپ میدان محشر کے اندر کس طریقہ پر پہچانیں گے؟ یہ نہیں پوچھا گیا کہ جس کو آپ نے نہیں دیکھا اس کو آپ کیسا پہچانیں، یہ پوچھا گیا جس کو آپ نے نہیں دیکھا اس کو آپ کیسا پہچانیں گے۔ یہ سوال ہے، یہ سوال نہیں کیا گیا کہ جن لوگوں نے آپ کو نہیں دیکھا وہ آپ کو قیامت کے دن حشر کے میدان میں کیسا پہچانیں گے۔ یہ سوال نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، عزت اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں اتنا زیادہ بلند فرمائیں گے کہ اگر کوئی اللہ سے بات کرنے والا اس دن ہوگا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کریں گے، وہ مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر کوئی دیکھنے کے ساتھ یہ کہے گا کہ یہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ سوال یہ کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب کچھ اس انداز میں دیا کہ او میرے ساتھیو، اے میرے صحابہ، تم یاد رکھو ایک میدان کے اندر ابلق گھوڑا ہے۔ ابلق گھوڑا اسے کہا جاتا ہے جن کا چاروں پاؤں سفید اور پیشانی کا حصہ سفید ہو اور باقی بدن کسی بھی کلر کا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک میدان کے اندر ابلق گھوڑا ہو، بہت ہی زیادہ ان گنت ہو، اور اسی میدان کے اندر
سیاہ فام گھوڑا ہو جس میں سوئی کے ناکے کے برابر بھی سفیدی کا ذرہ برابر جو ہے سفیدی کا کلر نہ ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمام کے تمام ابلگ گھوڑے اور کالے گھوڑے ایک میدان کے اندر ہو اور آپ سے یہ کہا جائے کہ تم ابلگ گھوڑا کو الگ کر دو، تو کیا تمہیں گھوڑوں کو الگ کرنے میں کچھ دشواری یا پریشانی ہوگی؟ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں ہوگی۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے دوستو، جب حشر کے میدان میں تمام کے تمام امتی جمع ہوں گے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے تمام انسان، اور ان انسانوں میں تمام نبیوں کے امتی ہوں گے، ہمارے نبی ہمارے امتی بھی انہی لوگوں کے اندر ہوں گے۔ تو ویسی صورت میں جو اس دنیا کے اندر ہمارا امتی وضو کر رہا ہوگا تو وضو کرنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں اور پیشانی اور چہرے چمک رہے ہوں گے، میں ان تمام لوگوں میں دیکھ کر کے پہچان لوں گا کہ وہ جو چمکنے والا ہے وہ میرا امتی ہے۔ تو میرے دوستو، ہم میں کا ہر کوئی یہ چاہے گا کہ ہم بھی چمکنے والوں میں رہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچان لے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچانے تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر نماز پڑھیں، اور ظاہر سی بات ہے نماز جب ہم پڑھیں گے تو نماز سے پہلے انشاءاللہ ہم وضو ضرور کریں گے اور پھر ہم چمکنے والوں میں شمار کیے جائیں گے۔ اب جب وضو کمپلیٹ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی اور اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ ایک صحابی رسول حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے ذمہ، ہم ایک سفر میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہم، تو ہمارے ذمہ اونٹ چرانے کی ذمہ داری تھی۔ اونٹ چرا کر کے جب ہم شام کے وقت میں قافلوں کے نزدیک پہنچے جہاں پہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا تو ہم نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہیں اور ایک حدیث بیان فرما رہے ہیں۔ میں نے حدیث کے اس جملے کو سنا کہ جو کوئی شخص وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد وہ 2 رکعت نماز پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ تو حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے اس ٹکڑے کو سننے کے بعد یہ کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا ہی اچھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جب میں یہ کہا تو ایک آدمی میرے سامنے کھڑا تھا، اس نے کہا کہ اس سے پہلے کی بات تو اس سے بھی زیادہ اچھی تھی۔ حضرت عقبہ کہتے ہیں کہ میں نے جب نظر اٹھا کر کے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تم معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ابھی آئے ہو، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مبالغے کے ساتھ وضو کیا، یعنی پورے سنت کا اہتمام کرتے ہوئے پورے آداب کے ساتھ وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اس کلمات کو پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کلمات کو پڑھا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا وضو کرنے والا اور دعا پڑھنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور پھر یہ صدا لگایا جاتا ہے کہ جس کو جس دروازے سے آنا ہے اس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ، کتنا بہترین موقع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو دیا ہے جنت میں داخل ہونے کا، جنت واجب ہونے کا، تحیۃ الوضو پڑھنے کے لیے۔ آج تو ہم سے اور آپ سے پہلے کی جو سنت ہے، نماز فرائض سے پہلے اور بعد کی سنت ہی صحیح طور پہ پڑھی نہیں جاتی، تو ہم تحیۃ الوضو کہاں سے اب کب سے پڑھنے والے بن جائیں گے؟ ہمیں چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں۔ اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستو ارشاد فرمایا کہ جب تم وضو کر رہے ہو اور جب تم کلی کر رہے ہو تو ایسی صورت میں تمہیں چاہیے کہ تم مسواک کا اہتمام کرو۔ آج ہمیں مسواک معلوم نہیں، ہم سبوں نے اس سنت کو مکمل طور پہ ترک کر دیا ہے۔ آج نوجوان بچوں کو کہا جاتا ہے مسواک کرو تو منہ کی بدبو ختم ہوگی، تمہارے مسوڑے اور دانت مضبوط ہوں گے، تو پوچھا جاتا ہے مولوی صاحب مسواک کس کو کہتے ہیں؟ ہم اتنے دور ہو گئے اس سنت سے کہ مسواک ہمیں معلوم نہیں کہ کہا کسے جاتا ہے۔ لکڑی ہوتی ہے جس سے دانت کو صاف کیا جاتا ہے، اس کے شروع کے حصے کو چبا کر کے۔ لکڑی کئی طرح کے ہوتے ہیں، عام طور پہ پلو کے لکڑیوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرے علاقے جہاں یو پی اور بہار کے لوگ رہتے ہیں وہاں پہ آپ جائیں گے تو وہاں پہ ایک ہوتا ہے بانس، اس کے لکڑیوں کو توڑ کر کے مسواک کیا جاتا ہے۔ ہم نے بھی بچپن میں بہت زیادہ اس سے مسواک کی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سنت کو اپنانے والے بنیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مسواک پابندی سے کرے گا تو ایسی صورت میں اس کو دو فائدہ ہوگا۔ سب سے ادنا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے منہ کی بدبو تو دور ہوگی ہی ہوگی، ساتھ میں دانت صاف اور مسورہ مضبوط ہوگا، اور سب سے بہترین فائدہ یہ ہوگا کہ مرنے کے وقت میں اللہ تبارک و تعالی مسواک کرنے کی وجہ سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ ہم اپنے دعاؤں میں کہتے ہیں کہ یا اللہ آخر وقت میں کلمہ پڑھنے کی توفیق دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ ہی بتلا دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ کلمہ نصیب ہو آخر وقت میں تو تم مسواک کی سنت کو زندہ کریں گے، تو سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے کلمہ پڑھنے کی انشاءاللہ توفیق ہوگی۔ اللہ ہم سبوں کو ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کامل وضو کرنے کی بھی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔